اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایسی جماعت ہو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے، اور جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے بنی داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ حضرت ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا میں ہی ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ اے ایمان والوں، کیا تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور ایک اور بھی کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ اس آیت میں ایک تجارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلے ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب علیم سے نجات دلانے والی ہے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور خدا کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے لیے سراسر خیر ہے۔ اگر ہم میں کچھ بھی عقل و فہم ہو، اس معمولی کام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ ہماری تمام لرزشوں اور کوتاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے، مگر اس پر بس نہیں بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی